یا نذرانیہ، ان کو آج تقسیم اسناد کی گئی۔ والدین کی خوش نصیبی ہے جن کے بچے حافظ قرآن بنے، اور ان والدین کی بھی خوش نصیبی ہے جن کے بچے عالم قرآن بنے۔ یہ بس خاصہ اللہ جسے عطا فرما دے۔ تو میں نے نماز کے بارے میں عرض کی، روزے کے بارے میں بھی عرض کی۔ اب جو تیسرا جسمانی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت ساری برکتیں نصیب ہوگی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، برس یعنی خون کی خرابی کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے سفید دھبوں کا مریض، اللہ عز و جل نے ان کی آزمائش کے لیے انسانی صورت میں ایک فرشتے کو باری باری ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ برس یعنی کوڑ والے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت جلد پسند ہے، کیونکہ ان سفید دھبوں اور خراب جلد کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ نیز اس کی سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے پسند ہے اللہ عز و جل مجھے بینائی عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ پھر اس سے فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک گھاون بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ عرصے کے بعد ان تینوں کے جانوروں میں اتنا اضافہ ہو گیا، ایک کے اونٹوں، دوسرے کی گائے اور تیسرے کی بکریوں سے ایک ایک میدان کا نسل ایمان مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے، اللہ عز و جل تجھے ایسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، انسان اپنا صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکالتا ہے، تو ایسی حالت میں تھوڑا ہی دے دے، اسے حقیر جان کر بالکل لا تعلق نہ ہو، کیونکہ تھوڑی چیز سے بھی محتاج کی ضرورت کسی حد تک پوری ہوگی، اور بخل کی جڑ دل پر جمنے میں کچھ تو کمی آئے گی۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لقمہ روٹی، ایک مٹھی کھجور یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس سے مسکین کو فائدہ پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بھی آتا نہیں آتا، میں بھی ایسا کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ فرمایا، جب بندہ مسکین کو ایک روٹی کی بات ہی نہیں ہوتی، پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی کوئی بات نہیں، 3 دن رکوانے کی کوئی بات نہیں، آپ نے اسے سیر کر کے کھلایا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ فرمایا، ایک لقمہ، کتنا جی؟ ایک لقمہ اور ایک کھجور کی بات آئی صرف، یہ کیا وقت رکھتی ہے؟ ایک لقمہ کیا وقت ہے؟ لیکن حدیث پاک میں مقام تو دیکھیں، کھانا جس نے حکم کیا تھا، ہاں جی، کھانا بنانے کے لیے جس نے حکم کیا تھا، ہاں جی، مہمان آ گیا ہے، کال کی مہمان کو کھانا کھلانا ہے، روٹی پکاؤ، تو صاحب کھانا جس نے حکم کیا تھا وہ داخل جنت ہوگا، پہلا شخص۔ دوسرا فرمایا، زوجہ جو اس کھانے کی تیاری کرتی ہے، جو اس کھانے کی تیاری کرتی ہے۔ تیسرا فرمایا، خادم جو مسکین کو دے آتا ہے۔ پھر رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے، تعریف ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا کمال ہے رب کی، خادموں کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے خادموں کو بھی نواز دیا، جو لے کر آئے گا اس کو بھی نواز دیا، جس نے پکایا اس کو بھی نواز دیا، جس نے حکم کیا اس کو بھی نواز دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، کہتے میری تو زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے،
خود مفتی ہے. ہاں جی وہ خود مفتی ہو گیا ہے, کہتے مجھے میری تو بندی نہیں ہے, وہ ایک ایکڑ زمین ہے, کہتے میرا عشر کہاں سے آئے گا بھائی, میں نے تو خرچہ اتنا کیا ہوا ہے, میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا, تو میں عشر کہاں سے دوں. ہاں آپ کو مال دیا, جتنا دیا کس نے دیا؟ ہاں جی بولے نا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا جی مال. ہاں ہمیں نہ دیتا تو پھر کیا تھا؟ اچھا آج اب اللہ رب العزت کی ہم پر مہربانیاں بہت ہیں. اللہ رب العزت تو اپنے دنیا کی 70 ماہوں سے اپنے بندوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے. اگر ہم انسان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ جو جانور ہے انہیں کچھ رب کو دیا ہے, ہم نے کچھ رب کو دیا, ہم انسان بن گئے, ایسا تو نہیں ہے نا جی. اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ ہم انسان بنایا, حیوان نہیں بنایا, جانور نہیں بنایا, ہمیں انسان بنایا. اور انسان بنانے کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں نا. بنا تو اس نے دیا, لیکن احکام بھی نازل فرمائے کہ یہ حکم ہے تو پر یوں کرو, لیکن ہم کیا ہے, ہم ان احکامات کی پیروی کرتے ہی نہیں ہے. حکم ہوا نماز پڑھو, پیروی نہیں ہے. ہم اپنا غور کریں, اپنے اندر جھانکیں, رب سے آپ سے پوچھیں تو صحیح نا, کبھی پوچھا کریں کہ میں کون ہوں, میں کیسا ہوں. اللہ نے میرے اس 5 فٹ 6 فٹ کی جو میری زندگی ہے, اللہ نے کتنی نعمتیں اس کے اندر عطا فرمائی ہوئی ہیں. ہاں اللہ گنگا بناتا تو کیا تھا؟ ہاں جی اللہ بہرا بنا دیتا, اللہ اندھا بنا دیتا. اللہ نے ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ رکھا ہے. یہ رب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر شکر ہے کہ یہ اس کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, اور رب کے شکر ہم کرتے رہیں گے, اللہ مزید عطا فرماتا رہے گا. الحمدللہ جیسے ہم نے صدقے کی بہت ساری فضیلت کرے گا. اور اسی طرح رمضان میں بھی سیزن ہے, تاجر بھی سیزن میں آ جاتا ہے, کسی کے کپڑے کا کاروبار شروع ہو گیا, تیز ہو جاتا ہے. یعنی ہر بندے کا سیزن ہے. دنیا میں بھی اسی انداز سے بندہ جو ہے نا وہ حریص بہت ہے. بندہ کیسا حریص ہے پتہ ہے؟ بندہ چاہتا ہے یار میرے مال میں بات کرے جی, گندم کا ریٹ 1800 روپے طے ہوا ہے, 18 ساڑھے 1800. اگر کسی نے ہمارے اگر آپ رہینا میں چلے جاؤ گے نا, وہاں 2500 روپے ریٹ ہو گیا. ہاں جی کسی نے ہمارے ہاں جی اپنی اولاد واسطے نا آپ بہت دے رہے تو میں چھوڑ دے جو آپ تھوڑا جا اپنا محاسبہ بھی نہ کرو نا. اے نہیں زندگی گزارتے چلے سو کوئی پوچھا نہ کہنی, ہاں اتنا کوئی بھی نہ پوچھ سے, لیکن جیسے آنکھ بند تھی سے نا بلا قبر ہے پوچھنا دے آگے سے. ہاں بلا اٹھا کوئی کرے چھوڑے سے نہ چھوٹ سو. اور اولاد جنہیں واسے سارا کچھ زندگی کے اندر کر گئے سے نا, حرام مال بھی کمائے سے, اچھا لوگوں کو ستاتے بھی مال کمائے سے, یہ آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سے, نقصان دے سے بل گئے. اچھا جیلے آپ مرد ہوں, آپ غور کرو, تقریباً کوئی زیادہ نہیں تو 35-40 سال عمر والے بیٹھے, 50 سال والے بھی بیٹھے نہیں تھا. اب تھوڑی جی توجہ کروں نا, یہ فیضان مدینہ فتح اور کمال ہے, آپ تقسیم اسرار اجتماع جیسے کچھ آپ سوچوں بھی صحیح. جیدی اولاد واسطے میں سارے کو رسین, اماں کو ابے کو بھیڑی کو بھی رسا ملے ہیں, میں جلے مریا او اولاد میں کو غسل بھی نہیں دے سکتی. کیا نہیں کر سکتی؟ آپ غسل نہیں دے سکتی, اوپر ہی کھڑی چاہیے. ہاں حالانکہ فرمایا کیا کہ حق ہے, جلے بندہ فوت ہوئے ان دی اولاد تو کہ پہلا حق ہی ہوئے جو کو غسل خود دے دے. دوسرا کیا ہے, ان کا جنازہ خود پڑھاوے. تیسری جگہ ہے وہ کو کفن خود پواوے. چوتھا ہے وہ قبر کو اتارے. پتر کو تک آپ سکھایا بھی کہنا سے, پتر کو سکھایا سے جو اے چاچے نال کہہ جلا ہوں. ہاں اے جی دعا ہے نا, اے نال تو نہیں بول رہا, اے میرا لینے کی داس, اے جڑے ڈاڈا بیٹھے ڈاڈی بیٹھی ہے ہنے نال بھی نہیں بولنا تساں. اج دور ہے, لیکن آپ اپنے تے غور کرنے, میں کیا چاہتی ہے نا, میں ہی دنیا میں جو محنت ہے اپنے واسطے کیا بڑھائی ہے نا, کدی مدرسہ کھولے, کدی مسجد بڑا چھوڑے, کدی کنواں کھدوا, کدی میں اپنے واسطے کیا کہتی ہے نا. حالانکہ رب نے میں کو قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا کہ میں کو ڈرو بھی صحیح, اپنے واسطے سوچو بھی صحیح کہ کل واسطے کیا بھیجے سے, کل واسطے آپ کیا بھیجے سے. انہوں نے آپ غور کرنے, ایک دنیا کی جنی عارضی زندگی ہے نا, آج نہیں تک کل بجنی.
اے جڑا صاحب گندے بیٹھو نا سی کہ کہیں نہیں ختم تھی سکتے وہ پتہ نہیں کیویں نے ختم تھی سن تے کیویں ختم تھی سن آکھے سی رات دا چنگا بھلا ستا سویر اٹھا بھی گردے پھیل دے گئے سے چوتھا پیغام کیا دیئے سے کینسر دیئے سے یہ سارے پیغام میرے سے ختم جائے گا یہ پیغام میرے واسطے نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز اور بڑی سکتا ڈاڑے آلی مہینے کے اندر سال کا فارم دیتا گئے جو تیری زندگی دے اتنے لمحات باقی ہیں اسا کو یہ صرف دسایا گئے کوئی دسایا گئے جب ہند دساون کو ہی پورا سمجھو کہ ہند اندر اپنی اسلامی کرنی ہے نمازی بھی بڑھنا ہے اور آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو رہے 7 قسم ہے کتنے قسم دا سی سارے بولو سی یاد بھی کر لو گے سی فائدے لگا نہیں زیادہ پسند ہونے کا سی آپ اس جنی باہر رہی نا سی توانی سودا چنگا بڑھ گئی سی 2500 روپے ریٹ لگے ڈاٹا سی چس آ گئی جلے ریٹ بندے کا چس آ بھی دیئے جلے ریٹ گھٹے والا تو اسی مزہ نہیں آیا بلا نہ شکری بھی نہیں اے چسا نہیں نو شکر ادا کرو کام تھی میں یا زیادہ تھی میں رب نے نہیں دیا اب شکر ادا کرو تو فرمایا صدقہ جرے 7 قسم ہے کتنے قسم ہے سی پہلا صدقہ ہے اگر وہ بندہ کہیں دے خرچ کرے دا ایک دا ثواب مل سکتا کتنے دا سی بولو سی تے دوجا صدقہ ہے اللہ کو دا ثواب دے سکتا کتنے دا تریجا صدقہ ہے اللہ کو 70 دا ثواب دے سکتا چوتھا صدقہ ہے اللہ کو 100 دا ثواب دے سکتا پنجواں صدقہ ہے اللہ کو 700 دا ثواب دے سکتا چھواں صدقہ ہے اللہ کو 900 دا ثواب دے تے ایک صدقہ وہ ہے جرا خرچ کرو تو اللہ 9 لاکھ دا ثواب دے کتنے دا ثواب دے سے 9 لاکھ دا تے کیرا کماؤں نے ہزی 9 لاکھ دا کماؤں نے جلے انڈیا کو نا ریٹ بدھے تے ہون ریٹ بدھتا پہ صدقے دا بھی جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت حاضر ہے اور ریٹ بدھائی کرے صدقے دا ریٹ بدھ گئے ایک جرا صدقہ ایک دا ثواب ہے نا فرمایا جرا مالدار تے ظالم دو تے خرچ کی طرح یہ دو پہ مالدار یا ظالم دے دوجہ فرمایا او صدقہ جنہ ثواب نہ گنے او اے ہے کہ تندرست آدمی دے خرچ کی طرح سے بیمار کہنی تندرست دے خرچ کرو تدارہ ثواب مل سے تریجا صدقہ ہے جنہ ثواب ہے 70 گنا فرمایا وہ کئی رشتہ دار محرم نے خرچ کی طرح سے چوتھا فرمایا جنہ ثواب 100 ہے فقراء مساکین بیوہ تے یتیم نے خرچ کی طرح سے اب تو سے بیوہ کو دے دے تو سے ثواب کتنا مل سے 100 گنا اگر اسے یتیم کو دے دے تو ثواب کتنا مل سے 100 گنا تے اپا مسکین کو دے دے میں یتیم کو دے دے وہ ثواب کتنا مل سے 100 گنا تے فرمایا جیرا ثواب 900 گنے او اے ہے کئی مریض نے خرچ کی توجہ یا مردے نے روح کو اسال ثواب کی توجہ اے بابا جیرا دے گا چڑھے کھڑے ہو نا سی اے دا ثواب 900 گنے کتنا 100 گنا 900 گنا تے مریض دی خرچ کرنے سو مریض دے ہوتے تولا بھی ثواب کتنا مل سے سی 900 گنا پھر 9 لاکھ روپے کو مل سے آپ آگوں میں کو مل سے تھیلسیمیا کے مریض جنہیں کو خون کی ضرورت ہوگی ہے خون دے بغیر انہیں دی کوئی زندگی کہنی دعوت اسلامی نے پیر صاحب نے اعلان فرمایا کہ انہیں کو خون دے بنا 77,000 مساعد لوگ لڑی تھے آج بھی کیمپ لگے پھر ایک سارے رمضان شریف آگے نا انہیں خون کی ضرورت ہے دوبارہ اچھا وہ پیر صاحب نے ایک بیاہ سوچے ایک تو ساری تے میری دعوت اسلامی نے سوچا گیا ہے آپ نے ایک بیاہ چنگا کام بھی سوچے چنگا کام تو سارے لیکن ایک بیاہ بھی چنگا کام سوچے فرمایا یار یہ نہیں تھی سکتا تھیلسیمیا کے مریض ہیں بوتلاں کتے تک دے سو اچھا کتے تک کیمپ لے سو کتے تک بوتلاں دے رہے سو یہ نہ کرو جو تھیلسیمیا ہی پاکستان کو ختم کرو کیا کرو سی ختم ہی کر دیں تھیلسیمیا کو
وہ کیویں تھیسے سی ڈاکٹروں دی ٹیم سڑائی نے یو کے تو ہیں دے پاکستان دے بیٹھے جی تھیلسیمیا دا جڑا مرض ہے پاکستان کو ختم کرنا ہے. کیا سوچے نے ایک تحقیق کی دینے جو اگر غیر شادی شدہ بندہ اپنے ٹیسٹ کرواوے اگر ہوں دے اندر کوئی جراثیم ہے علاج دیوے سے ختم دیوے سے آمن علی نسلے کے اندر تھیلسیمیا کا مرض ہو سے نہیں کہنا. اچھا ٹیسٹ فیسن کتنے دے سی 14,000 دے ٹیسٹ ہیں. لیکن تو ساڑی تے میری دعوت اسلامی جنرا کو پیار کرے تو سی ایک ٹیسٹ فری کرنے دی بھی کیا کرنے دی بھی سی فری. اچھا انداز کیا آپ نے الحمدللہ انداز میں بڑا پیارا ہے. نیٹ دے ہوتے www.dawatislami.net دے ہوتے ایک فارم فل کرن واسطے تاکہ جڑا غیر شادی شدہ بندہ ہے وہ فارم فل کرتے ہوں نیٹ دے ہوتے بھیج دے اودی انٹری دعوت اسلامی دے اندر تھی سے جتنا بھی قریب کیمپ کھل سے انشاءاللہ وہ غیر شادی شدہ اسلامی پیرانے دے تمام ٹیسٹ فری کیتے ہوئے سے تاکہ پاکستان میں تھیلسیمیا کا مرض تھی گئی نہیں آمنا رہنے سے. یہ تو ساڑی تے میری دعوت اسلامی مدرسے نہیں چلے دے پیسا عالم نہیں پڑھے دے پیسے حافظ قرآن نہیں پڑھے دے پے بلکہ امت محبوب دعوی سوچے دے پے اور تو ساڑی مدد دی اسا کو حاجت ڈاڑی کیا ہے بڑی زکاة بڑھ دی ہے. اچھا چھوٹی یہ بھی دکان ہے نا نہیں تو سا کئی عالم صاحب نال پو یار میری زکاة تا نہیں پڑھ دی. اسا نے خان پر ایک بندہ سے پہلی زکاة 5 روپے بنی کتنی سی زکاة دا دیکھو برکت دیکھو دوسرا پہلی زکاة کتنی بڑی 5 روپے. پچھلے سال زکاة بڑی ہے 33 لاکھ کتنی 5 تو نہیں کھڑا رہے گا. اللہ نے مال اتنا بڑھا دے گا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے جڑا بندہ زکاة دینے نا اپنی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے دے جڑا دے مال دی نشو نما کرے پرورش کرے جو بال کو پرورش کرے تو نہ کھوے تو پلے نو بال والا بڑا تھی دے ایویں مال دی پرورش دی مدینہ ظاہر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب پائیں گے. قرآن آئے ہوئے نا جی ان کو دیکھ کر بھی دل ٹھنڈا ہوگا آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. سبحان اللہ کہنے سے مزید ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اب انشاءاللہ محمد حسان بن غلام جیلانی محمد ناصر بن رحیم بخش محمد بلال بن منیر احمد حسان بن پیر بخش زین خان بن نظام خان محمد احسن بن افتخار الحسن محمد ناصر بن عابد حسین زوال احمد شاہ بن خورشید احمد شاہ محمد آکاش بن صدیق احمد علی حسن بن محمد ظفر محمد رمضان بن شاہ نواز محمد شفیق بن اقبال احمد سیف معین بن معین الدین شہزاد احمد بن ایاز احمد حمزہ احمد بن مظہر حسین محمد سلمان بن عبد الحمید محمد احسان بن عبد الستار محمد ثقلین بن محمد صفدر محمد علی بن صغیر احمد محمد سلمان بن فیاض احمد آکاش علی معین بن حکیم غیاث احمد علی حسین
علی حسن بن محمد سلیم، عبد الرحمن بن اسماعیل احمد، نعمان بن اعجاز احمد، زاہد حسین بن غلام خالد، سامنے جو کھڑے ہیں مہربانی کر کے بیٹھ جائیں تاکہ یہ پکچر بنانے میں آسانی ہو. جن کے اسناد ہے وہ اسٹیج پہ آئیں گے. اگر کسی بچے کے سرپرست اسٹیج پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، جگہ ہے ماشاءاللہ. سرپرستوں کو بھی دعوت ہے اپنے بچے کے انجوائے کے لیے آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں. ایسے مجھے وہاں سارے کچھ ایسے ہوتے ہو شاید بھی ایسے مطابق علی محمد خبر بھی آپ اب انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ فتح اور کمال کے بچوں کے اسناد پیش کی جائیں گے. محمد اویس عربی بن غلام عربی شاہ صاحب، محمد قمر الزمان بن محمد اشرف، محمد سعید بن احمد اللہ، جلدی آ جائے بیٹا وقت کم ہے بالکل. محمد نعیم بن سرفراز احمد، محمد عثمان بن محمد معراج، محمد عارف بن غلام ناصر، محمد عابد سراج بن سراج احمد، محمد عبد الرحمن بن ڈاکٹر منور اقبال،
محمد راشد بن عبد الخالق، محمد حسن بن رشید احمد، محمد فضل بن محمد موسیٰ، عبد الحسیب بن رشید احمد۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن گئے جی ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بچے بہت ہی کم عرصے میں حافظ بنے ہیں۔ محمد سہیل بن حاجی سجاد احمد اتاری، محمد حمزہ آصف بن محمد آصف سلیم اتاری، محمد اسد بن محمد اختر، محمد مستقیم اصغر بن ملک محمد اصغر، محمد سمیر بن رشید احمد، محمد صفدر بن عطا الرحمن، محمد ساجد نواز بن حق نواز، سبحان اللہ۔ بختیار احمد بن غلام محمد، محمد حسن بن رشید احمد، محمد شاہزیب بن محمد امین، سبحان اللہ۔ محمد شہاب بن خلیل احمد، محمد وسیم بن محمد آغم، محمد عدنان بن حافظ پیر لتا، محمد مزمل بن ارشاد احمد، محمد وقاص شاہ بن منیر احمد، محمد عثمان بن محمد اسحاق، عبد الوقار بن عبد الغفار، عبد الوقاص بن عبد الغفار، محمد علی حسن بن شبیر احمد۔ یہ آخر میں جو نام نوش کیا گیا ہے یہ بچے کراچی میں زیر تعلیم ہیں، تو ان کی اسناد یہ بعد میں کے گھر میں بھیجوا جائیں گے۔ اب انشاءاللہ مدرسہ المدینہ خان بیلا محمد عبد الغفار بن خیر محمد، محمد اویس ممتاز احمد، محمد فیضان بن عبد المجید، محمد عثمان بن عبد المجید، محمد توصیف بن حق نواز، محمد عارف علی بن شبیر احمد، محمد عرفان بن محمد اکرم، محمد عمران بن غلام جیلانی، محمد یاسر بن محمد اسمر، محمد شان بن ریاض احمد، تنویر احمد بن منیر احمد،
جن کی محنتوں سے یہ مدارس چل رہے ہیں اور جن کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج اتنی کثیر تعداد میں اسناد تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. ابھی انشاءاللہ ان اساتذہ کمال شعبہ حفظ کے اپنے اور قاری محمد مجاہد حسین اتاری جو ان سب مدارس کے ناظم ہیں اور ہمارے ناظم اعلیٰ قاری منظور حسین اتاری بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں جو پورے رحیم یار خان کابینہ کے ناظم اعلیٰ ہیں. یہ سب ادارے آپ کی شفتوں اور آپ کے سائے میں اپنی ترقی کا سفر طے کر رہے ہیں. ہمارے نگران کابینہ صاحب محمد ثاقب اتاری جو اس کابینہ کے نگران ہیں، شب و روز محنتیں کرتے ہیں، ان کی محنتوں کا ماشاءاللہ سیرہ ہے. چاچا شریف کے جو بچے ابھی پہنچے ہیں وہ بھی اپنے اثرات وصول کر رہے ہیں. کیا گیا ہے تو لنگر کے لیے ہم باہر انشاءاللہ چلیں گے.